तेरे गुनाह درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا، آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دی، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تمائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑا کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستدرق، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں، کیوں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر، مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے؟ کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہو، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹیکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوگی، جندڑی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وہاں نہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اتنیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔
فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے، پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا بمیں دلہن بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے، کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شانہ اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی، بخشش کی، تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا، اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہو هو السمیع العلیم۔ پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔
3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں. سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. خوب یاد کر لو قبر پرستو، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو. قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے. انہو هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم کیمے بن گئے. ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے، اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، تیرے ہومن مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے، جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے، وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے، سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یہاں تمہارے اس ملتان شہر میں 1000 سال پہلے کی بات، راجہ دیوان کی حکومت ہے، تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی،
ठगी नहीं मारी। राजा दीवान का बेटा मुसलमान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इस्लाम मेरे घर में आ घुसा, ईमान कुरान मेरे घर में आ गया। उसने बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े हिंदू बुलाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, साधु बुलाए, जोगी बुलाए, समझाओ मुसला हो गया। लेकिन याद रखो, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उतर गया हो, निकालने वाली तो पूरी दुनिया में कोई ताकत है नहीं ना। कितना ही जोर लगाओ, कितनी ताकत बनाओ, नहीं निकाल सकता। अल्लामा इकबाल भी कहता, जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़ कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा, जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं, फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है, तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रखी, जल्दी कर, तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की हाजत कोई नहीं। इसलिए कोने बरसा। किसी ने कहा, लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी, मुझे पानी की हाजत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी, लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। तो फरमाया, पहला इस दरियाए करम से भी, ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिर्क करता है। दूसरा, उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते। ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को छिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ, हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए? माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना, तो बेगम को तो कहता है, आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है, अभी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है, उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए, आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है, दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अलीम में भी एक बीमारी है ना, जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें, तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा, चुप हो गया। लगा यहाँ कई मरतबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे लिया रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगन है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगन है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी
ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، اے ہمارے گھر نہ آ کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بڑا کہنے لگی میں نے تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ انہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے، تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر سے ہی بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی۔ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں۔ لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جاویں تو تاں کی ہے، ناراض ہو گئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔ اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گلے بالوں دی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بنے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو کہنا بڑا بے ایمان ہے۔ ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب، چاہ پانی بوتل، انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا، یہ کو متر پلاؤں گا، یہ سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں۔ وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ اللہ کی ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی،
तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर मदीने पाक पहुंचा। सैयदना बिलाल को देखकर मदीने में कोहराम मच गया। नबी का मुअज्जिन आ गया, काली कमली वाले के दरबार का गुलाम आ गया। सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जाके मिले, बुला के लाए। फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर बेटो, अली मुर्तजा के शेर जवानों, तुम्हारी बात नहीं मोड़ेंगे, जरा अजान की फरमाइश करो, अजान तो दे दे, नबी के जमाने की बिलाल आए हुए। जनाबी बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अजान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया। औरत मर्द बाहर निकल आए, चलो नबी के अज़ान जमाने की अजान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन गरीब सहाबा में से हैं जिन्होंने इब्तिदा इस्लाम में बड़े दुख उठाए, बड़ी परेशानियां झेली। सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, और खुदावंद आलम ने उनके मुकद्दर जगाए। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम सारे के सारे हज बैतुल्लाह करो, मक्के जाओ, जाके देखो जिस मकाम पे सैयदना बिलाल ने कोड़े खाए, मार खाई, आज वहां मस्जिद बनी खनी है, और कोड़े मारने वाले जहां रहा करते थे वहां बैतुल खला बना हुआ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, जो मेरा है वो मेरे सहाबा से प्यार करेगा, जिसको मेरे साथ दुश्मनी है वो मेरे सहाबा का दुश्मन है। साफ फरमा दिया, मन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम, जिसको इनसे प्यार है उसको मुझसे प्यार है। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसको इनसे दुश्मनी है उसको मेरे साथ दुश्मनी है। जब तुम हो शादियों में जा रहे हो, अजी ये और मामला है, इलेक्शनों में सर पे उठाए फिर रहे हो, अजी ये सियासी मामला है। वो सहाबा किराम की इज्जत के सामने सियासी मामला क्या होता है? वो कौन सी सियासत है जो सहाबा किराम से हटकर है? वो सियासत नहीं, वो बदमाशी है। कौन कहता है ये सियासत है? अपनी इज्जत बनाते हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारों की इज्जत को मिटाते हो। कुर्बान जाऊं उन हजरात पे, तुम तो अब भी नहीं समझ सके होगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ओ हाजियों, नमाजियों, तुम्हें सारी जिंदगी में आज तक ख्वाब में भी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई। बिलाल वो था जिसने अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों मर्तबा हुजूर का दीदार किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सादो सामान लाता है, और ये मर्तबा यूं ही नहीं मिला, हाँ मुफ्त में नहीं मिल गया। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ झेली हैं। उमैया इब्न खलफ मक्के का बहुत बड़ा बदमाश किस्म का काफिर गुलाम है। उमैया इब्न खलफ बहुत बड़ा सरदार है मक्के का। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके गुलाम हैं, जर खरीद हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जानिसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्न खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया, सारा दिन मारता है। लोहे की ज़िरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है, गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है, सारा दिन नंबरवार पिटाई करती है। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। जिस गली से गुजारा जाता है औरतें पूछती हैं क्या बात है, नौजवान पूछते हैं क्यों मारते हो, मारने वाले जवाब इनके देते हैं गुलाम उमैया इब्न खलफ का है, कलमा काली कमले वाले का क्यों पड़ता है। चमड़ा उधड़ गया, हड्डियां सालिम ना रही, रोजाना घसीटा जाता है, रोजाना मारा जाता है, रोज मार के उमैया इब्न खलफ थक गया। खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा बदन डाल देता है, सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है, कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोयले और शोले हैं। आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता।
آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھوہ کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پڑے کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے، اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان، اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بدن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے، مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔
ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھ رہے ہیں، طرح طرح کی ادائیں دے رہی ہیں، کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ادائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا۔ آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔ امیہ بن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے، غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے۔ امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی۔ تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے۔ امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار اور تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا کے میں تھک گیا۔ اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتا کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا۔ کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو انہیں اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں رات دن مار کھاتا ہے اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے؟ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت کو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے اخراجات سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا، کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا، تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے پاک کی صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں۔
اور اگر پتہ چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو، کون دے گا؟ اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی بھجے رہنے۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مٹی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کہ تھائی دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا؟ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات۔ اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے؟ یہ کوئی مرنا ہے؟ یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کوئی خانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے تساں جاڑو، ایسا کوئی ضامن لگے ہیں، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری؟ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا گھر میں، کہ جی ہاں، اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو، ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا، فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے؟ کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔
انہیں محبت تھی, انہیں लगन थी, उन्हें सोजो गुदार था, उन्हें इश्क था. उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मोहर लगा रखी थी. आज हमारे दिलों पे मोहर माल की है, दौलत की है, पैसों की है, दुनिया की है, कुर्सी की है, इक़्तिदार की है. सरकार की मोहब्बत की मोहर नहीं है. अगर वो होती तो आज हमारा खुदा जाने क्या हाल बनता. इसलिए कुरान करीम ने इन लोगों की तारीफ की, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह. बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम पे हिजरत की, अल्लाह के नाम पर ईमान लाए, उसी के नाम पे हिजरत की और जिहाद किया मेरी राह में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माली कुर्बानी की, जान की कुर्बानी दी. अल्लाह कहता है उलाइका आदमु दरजतन इंदल्लाह. यही है वो लोग जिनके बहुत बड़े दर्जे बुलंद हैं मेरे यहाँ. मैं खुदा के नजदीक इनके दर्जे बड़े हैं, मैं खुदा के नजदीक इनके मकाम बड़े ऊंचे हैं, मैं परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं. और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे. और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में. तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी, ओहो तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो, तुम भी फैसला करने वाले बन जाते हो. ठीक है यार, सहाबा के दर्जे तो बड़े हैं, मगर ये बात तो नहीं चाहिए थी उन्हें. तुझे क्या पता है, तुझे अपने ईमान का तो पता नहीं, तो सहाबा किराम के ईमान का पता करता है. सारी उम्र गू खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे. और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परवानों का. खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कि इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी. खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है. तुम सहाबा किराम में 1 करोड़ ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता. कैसे करें, इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी. आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मुदरा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर. उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर. मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का शिकवा करे, गिला करे हुजूर के यारों का, उन यारों का जो हुजूर के आड़े वक्त में काम आए, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर अपने पेट पे पत्थर बांधे और फाके काटे, मसाइब झेले, प्यासे मरे, भूखे रहे, उनका गिला करते हो. और फिर तुम्हें जज किसने बनाया, तुम होते कौन हो, तुम कौन हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का फैसला करने वाले. वो खुदा के बंदे थे, खुदा उनका गवाह है, नबी उनके गवाह हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है. फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह. ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया ना. बदर में तो वो लड़े, ओहद में उन्होंने कुर्बानियां दी, हुनैन में वो लड़े, खंदक में वो लड़े, तबूक में उन्होंने कुर्बानियां दी, यरमूक में उन्होंने कुर्बानियां दी. एक एक सहाबी ऐसा है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े हैं. और इस्लाम के नाम पर जंगें तो उन्होंने लड़ी, और तुम कुर्सियों पे बैठकर मेज पर रिसाले रखकर फैसले तुम करते हो. तुम हो कौन? ये तो मुनाफिकों की औलाद कर सकती है, ये तो यहूदियों की औलाद कर सकती है, ये तो ईसाइयों की औलाद कर सकती है, मुसलमान का तुम ऐसा नहीं कर सकता. कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजा निसारों का गिला. कोई भी करे, मुझे इससे कोई बहस नहीं. बहरहाल हम उनको अपना नहीं जानते, और जो नबी के यारों के नहीं वो हमारे नहीं. हाँ, वो मुल्क के नहीं, वो कौम के वफादार नहीं हो सकते, वो मिल्लत के वफादार. और जो नबी के दरवाजे का वफादार नहीं, वो तेरा वफादार कब होगा? यहां तो गुलामी करने वालों ने सब कुछ कमाया है. हाँ, सब कुछ कमाया गुलामी करने वालों ने. अल्लाह गनी
ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔